بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاہے ناسا کے اسپیس کرافٹ کی ٹرانسپورٹیشن ہو یا پھر دنیا کی سب سے بڑی آئل رگ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہو، ہسٹری میں کئی ایسے ٹرانسپورٹیشنز ہو چکے ہیں جن پر یقین صرف تب آتا ہے جب ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن آج آپ جس چیز کی ٹرانسپورٹیشن دیکھیں گے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عام طور پر ٹرانسپورٹ کی جاتی ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ہوٹل کی جو 4 فلورز پر پھیلا ہوا ہے، جس کے ٹوٹل 86 رومز ہیں۔ کنکریٹ اور سٹیل سے بنے اس ہوٹل کو صحیح سلامت ٹرانسپورٹ کرنا آخر اتنا ضروری کیوں تھا؟ لاکھوں کے جی وزنی یہ ہوٹل کیسے اپنی فاؤنڈیشن سے الگ کیا گیا اور کیسے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا؟ سیکرٹس اراؤنڈ دا ورلڈ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، کیلیفورنیا کے شہر سین ہوزے میں واقع یہ ہوٹل 1911 میں تھامس ایس مونٹگومری نے بنوایا تھا۔ اس ہوٹل کی کنسٹرکشن سے چند سال پہلے سین ہوزے میں پہلا ریلوے اسٹیشن کھولا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کی پاپولیشن میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ ظاہر ہے جہاں چہل پہل زیادہ ہونے لگتی ہے وہاں بزنس مین یہ اپرچونٹی کسی صورت بھی مس نہیں کرنا چاہتے، اور ٹی ایس مونٹگومری نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہاں زمین خرید کر ایک شاندار ہوٹل اور ریسٹورنٹ بنوا دیا جس کا نام ہوٹل مونٹگومری رکھ دیا گیا۔ یہ اپنے دور کا کافی لگژری اور ماڈرن ترین ہوٹل ہوا کرتا تھا، جس کو اس وقت کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، کنکریٹ اور اسٹیل استعمال کر کے بنایا گیا تھا۔ وہ تمام فیسلٹیز جو آج ہر گھر میں موجود ہیں وہ 1911 میں پہلی بار مونٹگومری ہوٹل میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، جیسا کہ بلور فینس، پرائیویٹ باتھ کلب، ہر روم کے لیے پرائیویٹ ٹیلی فون لائنز اور ہر فلور پر ایزی ایکسیس کے لیے ایلیویٹرز بھی۔ اس کے علاوہ ہوٹل کی مینجمنٹ نے ایک ایسی بس سروس بھی انٹروڈیوس کروائی جو ہوٹل سے ریلوے اسٹیشن تک مسافروں کو بالکل فری سروس دیتی تھی۔ مان لیں کہ یہ اس وقت تک 5 اسٹار ہوٹل ہوا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ بہت فیمس ہو چکا تھا، اتنا فیمس کہ یہ سین ہوزے سٹی کی پہچان بن چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ ہوٹل مزید سکسیسفل ہوتا گیا۔ اگلے 50 سال یعنی 1920 سے 1960 تک کا پورا پیریڈ اس ہوٹل کا گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد شروعات ہوئی مونٹگومری کے برے دنوں کی۔ 1960 کے بعد سین ہوزے میں بڑھتی ہوئی پاپولیشن کی وجہ سے دھڑا دھڑ نئے ہوٹل بننا شروع ہو گئے، اور ان نئے ہوٹلز کے سامنے مونٹگومری کی کنسٹرکشن کافی اولڈ سٹائل لگتی تھی۔ ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کا کمپٹیشن اتنا ہائی ہو چکا تھا کہ اس میں مونٹگومری کا سروائیو کرنا کافی مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ کسٹمر اس پرانے ہوٹل کی جگہ نئے ہوٹلز کو پریفر کرتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب مونٹگومری کی مینجمنٹ نے ہوٹل بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1990 میں جہاں مونٹگومری ایک ویران حویلی کا منظر پیش کرتا تھا، وہیں اس کے برابر میں دوسرے ماڈرن 5 اسٹار ہوٹلز کسٹمر کی چہل پہل سے گونج رہے ہوتے تھے۔ مونٹگومری کے برابر میں ایک ہوٹل موجود تھا جس کے 535 رومز تھے۔ اتنے رومز ہونے کی وجہ سے ہر وقت یہ ہوٹل اوور بکڈ رہتا تھا، اس لیے ان کو اپنا ہوٹل ایکسپینڈ کرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، اور یہ جگہ ہی ان کے پاس نہیں تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ مونٹگومری ہوٹل کی بلڈنگ خرید لیں اور اپنے ہی ہوٹل یعنی فیئر مونٹ ہوٹل کا دوسرا پورشن بنائیں۔ فیئر مونٹ اس پلان سے ان کے ہوٹل میں مزید 400 رومز کی ایڈیشن ہونے جا رہی تھی۔ لہٰذا 1998 میں انہوں نے مونٹگومری ہوٹل کی بلڈنگ خرید لی اور اس کو ڈیمولش کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر لیک ہوئی تو شہر کے کئی لوگوں نے مونٹگومری کے ڈیمولشنگ کے خلاف اعتراض کیا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ مونٹگومری پہلے ہی پرانا ہو چکا ہے، لیکن یہ سین ہوزے سٹی کی پہچان ہے۔ جو لوگ اپنی پہچان کو تباہ کر دیتے ہیں ان کا فیوچر بھلا کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اسی دوران شہر میں میئر کے الیکشنز ہونے والے تھے، اور یہ بہت اچھا موقع تھا لوگوں میں فیمس ہونے کا۔ رون گونزالز جو میئر کے الیکشن کے لیے کھڑے تھے، انہوں نے سین ہوزے کی کمیونٹی کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ اگر وہ میئر بن گئے تو وہ کسی بھی صورت مونٹگومری ہوٹل کو ڈیمولش نہیں ہونے دیں گے۔ رون گونزالز الیکشن جیت کر سین ہوزے کے میئر تو بن گئے، لیکن اب باری تھی اپنا وعدہ پورا کرنے کی۔ ایک طرف فیئر مونٹ ہوٹل کے ایکسپینشنز کا سوال تھا تو دوسری طرف شہر کی قدیم عمارت کو بچانا بھی بہت ضروری تھا۔ میئر نے اس بارے میں کئی ایکسپرٹ سے صلاح مشورہ کیا، لیکن کوئی خاص سولوشن نہیں مل رہا تھا۔
لیکن پھر آرکیٹیکٹس کی ایک ٹیم نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہوٹل مونٹگومری کو یہاں سے صحیح سلامت ہٹا دیا جائے۔ پہلے تو یہ آئیڈیا کسی جوک سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن میئر کو یہ آئیڈیا بہت بہترین لگا، تو اس نے 12.5 ملین یعنی 12.5 ملین یعنی تقریباً 93 کروڑ روپے کا بجٹ اپروو کروایا اور ساتھ ہی ایکسپرٹس کی ٹیم بنائی، جس نے اندازہ لگایا کہ اس بلڈنگ کا وزن تقریباً 4,500 ٹن سے بھی زیادہ ہے، اور اتنے وزن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مسئلہ تھا، اور اس بلڈنگ کو اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس بلڈنگ کو کیسے فاؤنڈیشن سے الگ کر کے دوسری جگہ شفٹ کیا جائے، اور پھر شفٹنگ کے بعد اس بلڈنگ کو کہاں رکھا جائے۔ سین ہوزے ری ڈیولپمنٹ کمپنی ایک گورنمنٹ ادارہ تھا جس کے پاس زمین خالی پڑی تھی، اور خوش قسمتی سے یہ جگہ مونٹگومری ہوٹل سے صرف 180 فیٹ کے فاصلے پر پڑتی تھی۔ اب چیلنج یہ تھا کہ اس بلڈنگ کو 180 فیٹ دور کھسکانا ہے مگر اس بلڈنگ اور ڈیکوریشن کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سال 2000 میں اس پر کام کرنا شروع کر دیا گیا، اور سب سے پہلے اس عمارت میں لگی فینسی فالس سیلنگ کو بڑی احتیاط اور مہارت سے پرزرو کیا گیا۔ ہسٹورک موزے ٹائلز میں مونٹگومری کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ان کو اسکوائر میں ایسا کاٹا گیا کہ ان کو تھوڑا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اینٹیکس کو بھی پرزرو کیا گیا اور بلڈنگ کے نیچے موجود پائپ لائنز کو بھی ریموو کیا گیا۔ عام طور پر بلڈنگ بنانے سے پہلے فاؤنڈیشن تیار کی جاتی ہے، لیکن یہاں بلڈنگ کو ایکوریٹ میئر کر کے فاؤنڈیشن بنانی تھی، جس میں 1 ملی میٹر کی غلطی بھی بہت بڑی مصیبت اور نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ ہسٹری کی وہ بلڈنگ ہونے جا رہی تھی جس کو پریکٹیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا جا رہا تھا۔ ریسرچ ورک، موویشن اور فاؤنڈیشن کا کام مکمل ہو چکا تھا، اب باری تھی اس کام کی جس کا سب کو انتظار تھا۔ 4,500 ٹن وزنی اسٹرکچر کو اٹھانے کے لیے 8 کمپیوٹرائزڈ اسپیشل جیکس منگوائے گئے جن کے نیچے ویلز بھی لگے تھے۔ ان جیکس کو بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور کے نیچے لگایا گیا اور پھر بلڈنگ کا 80% لوڈ ان جیکس پر ڈال دیا گیا۔ جب جیکس بلڈنگ کا وزن اٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ایک ایک کر کے بلڈنگ کے پلرز کو کاٹ دیا گیا۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب بلڈنگ کا 100% لوڈ جیکس پر آ چکا تھا، یعنی بلڈنگ پوری طرح اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار تھی۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے آدھا شہر موقع پر موجود تھا اور بقایا ٹیلی ویژن پر یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہا تھا۔ جیکس پر کھڑی بلڈنگ کو آہستہ سے موو کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ پورے 15 منٹ کے بعد بلڈنگ بحفاظت اپنی نئی لوکیشن پر پہنچ چکی تھی۔ یہ خبر ملتے ہی پورا شہر تالیوں اور ہوٹنگ سے گونج اٹھا۔ اگلے 2 سالوں تک ہوٹل مونٹگومری کی رینوویشن کا کام چلتا رہا اور پھر 2002 میں اس کو ری لانچ کیا گیا۔ رینوویشن اور ٹرانسپورٹیشن میں پورے 26 ملین یعنی 195 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ آج بھی مونٹگومری ہوٹل سین ہوزے میں فیئر پوائنٹس کے نام سے مشہور ہے، اور اس کو دنیا کی بیسٹ مینجمنٹ میریٹ مینجمنٹ مینج کر رہی ہے۔ امید ہے سیکرٹس اراؤنڈ دا ورلڈ کی آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، جس کو آپ خوب لائک اور شیئر کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔